وقل رب زدني علما وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ یہ سورہ یوسف کی 19ویں آیت ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ایک من گھڑت قصہ بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو باتیں فرمائی تھیں۔ ایک تو کہا تھا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، آپ نے پہلی بات کہی تھی کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ بس تمہارے نفس کی تلبیس ہے، تمہارے نفس کی چال ہے، حقیقت وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی فصبر جمیل، آپ نے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو سن کر کہا کہ بس میں اب اس معاملے میں صبر کروں گا، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، میں اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بہت شاق تھی، بہت تکلیف دہ تھی، لیکن اس تکلیف میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی ایسا جملہ جو بے صبری کا اظہار کر رہا ہو یا ناشکری یا اللہ کی ناراضگی والا جملہ آپ کی زبان سے نہیں نکلا۔ آپ نے بس فرمایا فصبر جمیل، میں بس اس معاملے میں اللہ ہی صبر کروں گا، اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دوں گا۔ صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ صبر جمیل کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو کوئی مصیبت پہنچے، آفت پہنچے، اور اس مصیبت میں وہ نہ روئے نہ دھوئے نہ شکوہ شکایت کرے، بلکہ اس مصیبت کو اچھے انداز سے برداشت کرے، تو اس کو کہتے ہیں صبر جمیل۔ یوں تو صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، بلکہ اللہ پاک نے اس کا اجر، اللہ کہتے ہیں جو بندے صبر کرنے والے ہیں ان کا حساب، ان کا اجر بے حساب ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ پاک جو اجر دیں گے اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اتنا بڑا اجر و ثواب۔ ایک عورت طواف کر رہی تھی، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میرے 3 بیٹے تھے اور میں گھر میں تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی، کمرے سے 2 بیٹوں کی شور کی آواز آئی، تو میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی کے گلے پر چھری چلائی ہے اور خون کا پھوارہ نکل چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ رہی کہ چند دن پہلے میرے خاوند نے بکری ذبح کی تھی، اور اس منظر کو میرے بڑے بھائی نے، میرے بڑے بیٹے نے دیکھا تھا، تو کمرے میں چھری پڑی ہوئی تھی تو اس نے ہاتھ میں اٹھائی اور اپنے چھوٹے بھائی سے کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ابو نے کس طرح بکری کو ذبح کیا تھا۔ دونوں معصوم تھے، چھوٹے تھے، تو بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کے گلے پر چھری چلائی اور خون کا فوارہ نکلا تو دونوں کے چیخیں نکلی۔ جب تک میں پہنچی تو اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، وہ مر چکا تھا۔ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو اٹھایا اور چارپائی پر ڈال دیا۔ میں اسی غم میں تھی کہ پھر خیال آیا کہ بڑا بیٹا ڈر کے مارے کہیں بھاگ تو نہیں گیا، کہیں چھپ تو نہیں گیا۔ میں اس کی تلاش کر رہی تھی، پھر مجھے خیال ہوا کہ تندور کی لکڑیوں کے پیچھے کہیں چھپ تو نہیں گیا ہو۔ جا کر دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔
اس لیے کہ اس لکڑیوں کے پیچھے کوئی سانپ تھا، اس نے اس کو ڈسا، اس سے اس کی جان چلی گئی۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اس بھائی کے باغوں اس کو سلا دیا۔ پھر اسی غم میں تھی کہ مجھے خیال آیا کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے میں تندور کے پاس چھوڑ آئی تھی، وہ رینگنے والا بچہ تھا۔ تو جب میں پہنچی تو وہ رینگتے رینگتے اس تندور میں گر چکا تھا۔ میں نے اس کو کوئلے کی طرح اٹھایا اور تینوں کو چارپائی پر سلایا۔ غم تھا، میں نے تینوں کو نہلایا، کفنایا اور پھر نماز جنازے کے لیے میں نے انہیں بھیج دیا۔ پھر تدفین کے بعد میں طواف کے لیے آئی اور پھر اللہ سے میں دعا کر رہی ہوں کہ اے اللہ، اس حال میں بھی میں آپ سے راضی ہوں، اس حال میں بھی میں آپ سے راضی ہوں، اس حال میں بھی میں آپ سے راضی ہوں۔ اس صبر کی انتہا ہے، اس کو کہتے ہیں صبر جمیل۔ اولاد کو کوئی تکلیف پہنچے، ماں باپ کے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اور اولاد ماں باپ کے سامنے فوت ہو جائیں، ماں باپ اس طرح ٹوٹ جاتے ہیں کہ پھر ان کا جڑ جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ باپ ہر بوجھ اٹھا سکتا ہے، لیکن اپنے زندگی میں اپنے اولاد کی لاش کا بوجھ اٹھانا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس صبر کی انتہا تھی کہ 3 بچوں کے کھو جانے کے باوجود وہ عورت ذات، یوں تو عورت ذات تو بہت شکوے شکایتوں کی عادی ہوتی ہے، لیکن وہ کہہ رہی تھی اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں صبر، اور اس قسم کے صبر پر اللہ پاک بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ امام اوزاعی نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک سفر پر تھا، ایک ویرانے میں جب میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بوڑھے میاں ہیں، تنہا ہیں۔ میں ان کے قریب ہوا تو دیکھا کہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں فالج زدہ ہیں، بالکل ان کے دونوں ہاتھ اور پاؤں بیکار ہو چکے ہیں اور آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو چکی ہے، بس زبان ایک صحیح سالم ہے اور وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ میں جب قریب پہنچا تو سننا چاہا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے تھے اللہم اوزعنی ان احمدک حمدا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ آپ مجھے توفیق دیں، میں آپ کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام اوزاعی حیران ہوئے کہ دونوں ہاتھ بیکار ہو چکے ہیں، دونوں پاؤں بیکار ہو چکے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، بس زبان صحیح سالم ہے، اور اس حال میں بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ مجھے توفیق دیں، میں آپ کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی حمد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام اوزاعی نے اس بوڑھے میاں سے کہا کہ آپ اس حال میں بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں دیکھتے کہ اگر اللہ چاہتے تو آسمان سے کوئی آگ بھیجتے اور مجھے جلا کر خاک کر دیتے، اگر اللہ چاہتے تو پہاڑوں کو حکم دیتے وہ مجھے کچل کر ریزہ ریزہ کر دیتے، اور اللہ چاہتے تو زمین کو حکم دیتے وہ مجھے نگل لیتی، لیکن اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں کیا، اور اللہ نے مجھے زبان دی ہے، صحیح سالم زبان دی ہے، میں بس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر بوڑھے میاں کہنے لگے کہ میری ایک حاجت ہے، ایک ضرورت ہے، کہ آپ اس کو پورا کریں گے؟ امام اوزاعی نے کہا کہ ضرور، بتائیں۔ کہنے لگے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو مجھے وضو کرایا کرتا ہے، نماز پڑھایا کرتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، کیونکہ میں معذور آدمی ہوں تو بس وہی میری خدمت کرتا ہے، لیکن 3 دن گزر چکے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں، آپ اس کو تلاش کریں۔ امام اوزاعی آئے اور اس ویرانے میں تلاش کرنے لگے ٹیلوں کے پیچھے۔ بہت دیر کی جستجو کے بعد کسی ٹیلے کے پیچھے انہیں محسوس ہوا کہ وہاں انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس نوجوان پر کسی بھیڑیے نے حملہ کیا ہے، کسی درندے نے حملہ کیا ہے،
اور اس بوڑھے میاں کی ایک آخری کرن، ایک آخری امید بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب امام اوزاعی پریشان تھے کہ اس خبر کو کیسے میں اس بوڑھے میاں کو بتاؤں۔ وہ اس سوچ میں رہے اور اسی خیال سے اس بوڑھے میاں کے قریب پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ ذرا بتائیں کہ اللہ کے یہاں آپ مکرم ہے یا حضرت ایوب علیہ السلام مکرم ہے؟ تو بوڑھے میاں کہنے لگے کہ حضرت ایوب علیہ السلام مکرم ہے، ان کا بہت مقام مرتبہ ہے۔ پھر کہنے لگے کہ بتائیں کہ اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کو کن کن امتحانات سے گزارا، کبھی مال کے امتحان سے گزارا، کبھی اولاد کی آزمائش میں ڈالا، مختلف آزمائشوں اور امتحان سے حضرت اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو گزارا، تو اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کو کیسے پایا؟ تو بوڑھے میاں کہنے لگے وجدہ صابرا شاکرا حامدا، کہ ان تمام امتحانات میں بھی اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور میری تعریف کرنے والا پایا۔ پھر امام اوزاعی کہنے لگے کہ اچھا اگر آپ بتائیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنی اولاد کے آزمائش میں ڈالیں، امتحان میں ڈالیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو بوڑھے میاں کہنے لگے کہ میں بس اللہ کی تعریف کروں گا اور صبر کروں گا۔ امام اوزاعی کو جب تسلی ہوئی، اطمینان ہوا، جب محسوس کیا کہ اب ذہن بن چکا ہے، اب میں خبر بتا دوں، تو امام اوزاعی نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کی تلاش میں نکلا تو مجھے ٹیلوں کے پیچھے آپ کے بیٹوں کی ہڈیاں ملی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کسی درندے نے اس پر حملہ کیا۔ اتنا تھا کہ وہ بوڑھے میاں اللہ کی تعریف کرنے لگے، حمد و ثنا بیان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میرے اولاد کوئی گنہگار نہیں تھی کہ اللہ پاک انہیں عذاب دے، بلکہ وہ نیک تھے، کسی درندے نے انہیں حملہ کر کے ہلاک کر دیا۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا اور ایک غم کی چیخ ماری اور وہی فوت ہو۔ امام اوزاعی پریشان تھے کہ اب وہ خیال کر رہے تھے کہ میں یہاں سے جاؤں تو پھر اس بوڑھے میاں کا کیا ہوگا، اور اگر میں رک بھی جاؤں تو پھر میں کیا کروں تنہے تنہا۔ کہتے ہیں کہ میں اسی خیال میں بیٹھا ہوا تھا، غم میں تھا، کہ 4 لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے یا عبداللہ مالک، اللہ کے بندے کیا ہوا؟ پھر حضرت امام اوزاعی نے وہ سارا واقعہ سنایا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ذرا آپ چہرے سے پردہ تو ہٹائیے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ کون ہے، شاید ہم ان کو پہچان لیں۔ امام اوزاعی نے جو ہی چہرے سے پردہ ہٹایا تو وہ 4 لوگ جھک گئے، اور کوئی پیشانی پر بوسہ لے رہا ہے، کوئی ہاتھوں پر بوسہ لے رہا ہے۔ امام اوزاعی پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ کیا بات ہے، بتائیں تو صحیح کہ یہ کون آدمی ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابو قلابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کہنے لگے کہ میرے باپ ان کے آنکھ پر قربان ہو جائیں کہ انہوں نے ساری زندگی ایسے گزاری ہے کہ کبھی کسی غیر محرم کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ میرے باپ ان کے جسم پر قربان ہو جائیں کہ جب سارے لوگ سو جایا کرتے تھے تو پھر یہ ساری رات اللہ کو منایا کرتے تھے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتے تھے، اور اپنے بیٹی کی وفات پر بھی انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو اس کو کہتے ہیں صبر جمیل۔ اولاد کی جدائی پر ماں باپ جو بکھر جاتے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن یہاں کہ اس قدر آزمائشوں کے باوجود بھی ان کی زبان پر اللہ کی تعریف تھی، اللہ کی حمد و ثنا تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا فصبر جمیل، میں بس اس معاملے میں اللہ سے صبر کروں گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ بڑے سے بڑے دیندار لوگ بھی جب امتحان آتے ہیں، آزمائشیں آتے ہیں، تو پھر صبر کا پیمانہ اور دامن چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے الفاظ، ایسے جملے ان سے نکل جاتے ہیں جو بعض دفعہ اسلام سے انہیں خارج بھی کر دیتے ہیں۔ صبر کے واقعات سننا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے،
لیکن صبر کا امتحان تو صبر کے موقع پر ہوتا ہے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ آدمی میں کہ کتنا صبر ہے۔ چھوٹی موٹی مصیبت پر تو آدمی صبر کر لیتا ہے، لیکن جب بڑی مصیبتیں آتی ہیں تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں اس صبر کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اور ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ نیک خاتون نے اس موقع پر اللہ کو راضی کیا۔ اب دیکھیں آگے، جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، رات ہو چکی اور کنویں کا خوفناک منظر، حضرت یوسف علیہ السلام بہت غمگین تھے، بہت غمگین اس وجہ سے تھے کہ وہ کبھی کبھی خیال کرتے تھے اپنے بھائیوں کو دیکھ کر، اپنے نوجوان بھائیوں کو دیکھ کر وہ سوچتے تھے کہ میرے سر پر باپ کا سایہ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ میرے سر پر بھائیوں کا سایہ بھی ہے۔ لیکن جب بھائیوں نے انہیں تکلیف پہنچائی، ان کے ساتھ جو منصوبے کیے اور انہیں کنویں میں پھینکا، تو ان کا دل بہت ٹوٹ چکا تھا۔ آدمی کو جب اپنوں سے دکھ پہنچتا ہے تو آدمی ٹوٹ جاتا ہے، جب اپنوں سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر آدمی کی ہمتیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر کوئی پرائے آدمی کو تکلیف دے تو آدمی اتنا پریشان نہیں ہوتا، اتنا اسے دکھ نہیں ہوتا جتنا اپنوں سے ستایا ہوا ہوتا ہے۔ منصور کو لوگوں نے پتھروں سے مارا، لوگ منصور پر پتھر پھینکا کرتے تھے، وہیں شبلی جو منصور کے حالت سے واقف تھے، پتا تھا کہ منصور کی کیا کیفیت ہے، شبلی نے بس انہیں پھول سے مارا۔ لوگ پتھر سے مارے لیکن منصور کی آنکھ نہیں چھلکے، لیکن شبلی نے انہیں بس پھول سے مارا تو ان کی آنکھیں چھلک گئیں اور کہنے لگی کہ لوگ تھے، وہ نہیں جانتے تھے، لیکن شبلی تو مجھے جانتا تھا، بس انہوں نے پھول سے مارا تو ان کی آنکھیں چھلک گئیں۔ تو جب آدمی اپنوں سے ستایا جاتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کی عمر ہے، ذرا تصور کریں کہ 7 سال کی عمر ہے، کنویں میں ڈالے گئے ہیں، ایک تو کنویں کے اندھیرا اور بھائیوں کا غم اور کنویں کی خوفناکی اور بھوک اور پیاس۔ اس وقت اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو دعائیں سکھائی ہیں وہ بہت عجیب و غریب دعائیں، احادیث میں وہ دعائیں موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کو یاد کریں، اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو شامل کریں، بہت عجیب و غریب دعائیں اور سب قبولیت کی دعائیں، سب قبولیت۔ جب آدمی کو لگے کہ میں بھی کسی اندھیرے کنویں میں پڑا ہوں، گھر کے حالات میں اسے لگے کہ میں بھی اندھیرے کنویں میں پڑا ہوں، کبھی تجارت میں اسے دھوکہ ہو جائے، اسے لگے کہ میں بھی کسی اندھیرے کنویں میں پڑا ہوں، تو ایسے موقع پر ان دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ پاک نے انہی دعاؤں کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو آگے بڑے بڑے درجات دیے ہیں، مقام و مرتبہ دیا ہے، بلکہ تخت و تاج کے مالک بنائے۔ آگے اللہ اس واقعے کا ذکر کرتے فرماتے ہیں وَجَاءَ السَّيَّارَةُ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، کہ اس کنویں کے پاس سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، تو قافلے والوں کو پیاس لگی، تو قافلے والوں نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ اور اس کنویں سے کوئی پانی لے آؤ۔ ایک آدمی آیا اور اس نے ڈول کنویں میں ڈالا، اور جو ہی ڈول کنویں میں پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اس ڈول کو پکڑا۔ اب آدمی کھینچنے لگا، اسے بھاری لگنے لگا کہ وہ خیال کرتا رہا کہ پانی کبھی اتنا بھاری نہیں تھا۔ جب اس نے پوری طاقت اور زور سے کھینچا تو وہ دیکھ کر حیران ہوا، اس نے کہا قال یا بشرا ھذا غلام، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ویسے ہی خوبصورت نظر آتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اس میں حسن، تو وہ آدمی دیکھ کر تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے کہا قال یا بشرا، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ تو غلام، یہ معصوم سا بچہ ہے۔ اس نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے قافلے کے پاس آیا، اور چونکہ وہ تجارتی قافلہ تھا، وہ سارا تجارتی قافلہ تھا، سامان کو بیچنے جا رہا تھا،
تو پھر انہوں نے خیال کیا کہ ہم بھی اس بچے کو غلام بنا کر بازار میں فروخت کریں گے اور اس سے کچھ ہمیں پیسے حاصل ہوں۔ خیر اس واقعے میں، یہ واقعہ اگر بیان کیا جائے تو 1 آدھ گھنٹے میں مکمل ہو جائے گا، لیکن اس واقعے سے جو اسباق ہمیں مل رہے ہیں، جو نصیحتیں ہمیں مل رہی ہیں، وہ اتنی قیمتی ہیں کہ اس کے ایک ایک آیت پر اللہ نے جو ہماری رہنمائی اور رہبری کی ہے وہ بہت عظیم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے سے اور نصیحتیں حاصل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس واقعے کو کل اور آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.